تاریخ کسی قوم کا حافظہ ہوتی ہے، اور جو قوم اپنے حافظے سے محروم ہو جاتی ہے وہ اپنی تباہی کو آواز دیتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ ماضی کا ایک آئینہ بھی ہے جسے دیکھ کر ہم گزرے ہوئے لوگوں کی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں اور ان کے اچھے کاموں پر عمل کر سکتے ہیں۔ عقل مندوں کا کہنا ہے تاریخ ایک وراثت ہے جو کوئی قوم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ سکتی ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ جب کبھی مسلمانوں پر کوئی برا وقت آیا، اللہ نے ان کی مدد اور رہبری کے لیے روشنی کا بندوبست کر دیا۔ ایسے ہی برے حالات میں کہیں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی ستارہ بن کر چمکے، کہیں رکن الدین بیبرس اور خیر الدین باربروسا نے لبیک کہا، کہیں یوسف بن تاشفین اور عبد الرحمن الناصر اٹھے، کہیں طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم نے آواز دی، کبھی قتیبہ بن مسلم اور محمد فاتح اٹھے، اور کبھی محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری طوفان بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہی وہ مجاہد اور جانثار تھے جنہوں نے مسلمانوں کا چہرہ سنوارا۔ ان حالات میں جب کہ مسلم معاشرہ تیزی سے پستی کی طرف جا رہا ہے، ایسے مجاہدین کے کارنامے ہمارے لیے رہبری کے ستارے اور ہمارے بچوں کے لیے کردار اور مستقبل سنوارنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عبرت خیزی کے لیے کچھ اہم غیر مسلم شخصیتوں کے حالات پیش کیے جائیں گے۔ ملازگرد کے مقام پر دو لشکر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے صفیں باندھے کھڑے تھے۔ ایک لشکر قسطنطنیہ کے رومنوں کا تھا جس کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی، اور رومنوں کا بادشاہ رومانوس دیوجانس بنفس نفیس شامل تھا، اور رومنوں کے لشکر میں اس وقت لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑے زور و شور سے بڑی بڑی دفیں اور طبل بجائے جا رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر جس کی تعداد صرف 15 سے 20 ہزار کے قریب تھی۔ مسلمان اس موقع پر بڑی بے چینی، بڑے اضطراب کا اظہار کر رہے تھے، اس لیے کہ لشکر نے صفیں باندھ لی تھیں۔ مسلمانوں کے سالار بھی اپنے لشکر کے سامنے جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، لیکن مسلمانوں کا سلطان ابھی تک تیار ہو کر اپنے لشکر کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس موقع پر مسلمان لشکریوں میں طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ شاید ہمارے لشکر کی تعداد صرف 20 ہزار ہے اور ہمارے مقابلے میں رومیوں کے لشکر کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ اس بنا پر ہمارا سلطان اپنے لشکر کے سامنے نہیں آ رہا اور وہ جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ لشکر میں عجیب طرح کی خسر پھسر شروع ہو چکی تھی، اس لیے کہ سلطان کا اپنے لشکر کے سامنے نہ آنا لشکریوں کے لیے بددلی کا باعث بن رہا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے جو سالار کھڑے تھے وہ بھی عجیب طرح سے کبھی سامنے دشمن کی طرف دیکھتے، کبھی پشت پر پراؤڈ کر مسلمانوں کے لشکر کے سامنے جو سالار کھڑے تھے وہ بھی عجیب طرح سے کبھی سامنے دشمن کی طرف دیکھتے، کبھی پشت پر پڑاؤ کی طرف ان کی نگاہیں جم جاتی تھیں۔ الغرض انہیں بڑی بے چینی سے اپنے سلطان کا انتظار تھا۔ بہرحال اس موقع پر بڑی عجیب سی کیفیت طاری تھی اور رومنوں کے لشکریوں میں بڑے جوش و خروش سے نعرے لگائے جا رہے تھے، طبل بج رہے تھے اور ایک طرح سے بے قراری کی کیفیت طاری تھی، اس لیے کہ عام لشکری سے لے کر بڑے بڑے سالار جو لشکر کے سامنے کھڑے تھے انہیں اپنے سلطان کی آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ مسلمان لشکر تعداد کی قلت اور کثرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اگر ان کا سلطان ان کے سامنے ہو تو وہ طوفان سے بھی ٹکرا جانے والے تھے۔ ان کے اضطراب اور پریشانی کی وجہ رومنوں کے لشکر کی 6 لاکھ کی تعداد نہیں تھی بلکہ اپنے سلطان کی غیر حاضری تھی۔ اچانک مسلمانوں کے لشکر میں ایک ہلچل، خوشی اور اطمینان کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ ان کا سلطان اپنے سفید گھوڑے پر سوار سے دوڑاتا ہوا اپنے لشکر کے اگلے حصے کی طرف آیا تھا۔ جب مسلمان لشکریوں اور سالاروں نے اپنے سلطان کو دیکھا تو لشکر میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ لشکری عجیب سے جذبے، جوش اور ولولے میں تکبیریں بلند کرنے لگے تھے۔
نعرے لگانے لگے تھے اور کچھ لشکری جذبات سے مغلوب ہو کر بیچارے رونے لگے تھے۔ لشکر میں اس موقع پر کئی لشکریوں کی ہچکچیاں اور سسکیاں سنائی دینے لگی تھیں، اس لیے کہ ان کا سلطان جس وقت پڑاؤ سے نکل کر لشکر کے اگلے حصے کی طرف آیا تھا تو انہوں نے دیکھا وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا اور اپنے عام لباس کے بجائے وہ کفن پہنے ہوئے تھا۔ مسلمانوں کا سلطان جب اپنے لشکر کے سامنے آیا تو لشکر میں ایک عجیب جوش اور ولولہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بار بار مسلمان لشکری اپنی چمکتی تلواریں فضا میں بلند کرتے ہوئے نعرے لگانا شروع ہو گئے تھے۔ لشکر کے آگے کھڑے مسلمانوں کے سالار اپنے سلطان کی آمد پر جہاں مطمئن تھے، وہاں ان کے دل میں ایک اضطراب بھی تھا کہ ان کا سلطان کفن باندھ کر سامنے آیا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے سلطان کا کفن پہن کر میدان میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دشمن پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جنگ کے میدان میں تم نہیں یا ہم نہیں، اور پھر سلطان کے اس طرح کفن پہن کر اپنے لشکر کے سامنے آنے سے اس کے لشکریوں میں جو جوش اور ولولہ پیدا ہوا تھا وہ تاریخ کے اوراق میں بہت کم لشکریوں میں دیکھا گیا ہوگا۔ اپنے سلطان کی آمد کے بعد جب مسلمان لشکری عجیب جوش اور جذبے میں تکبیریں بلند کر رہے تھے، تب مسلمانوں کے سلطان نے جنگ کی ابتدا کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح سے 6 لاکھ رومن اور 20,000 مسلمان آپس میں ٹکرائے، اور مسلمانوں کے اس سلطان نے اپنے صرف 20,000 لشکر کے ساتھ نہ صرف یہ کہ رومنوں کے 6 لاکھ لشکر کو روند کر بدترین شکست دی، بلکہ رومنوں کے بادشاہ رومانوس دیوجانس کو زندہ گرفتار کر لیا اور اس کے بڑے بڑے سالاروں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ مسلمانوں کو یہ سلطان الپرسلان سلجوقی تھا۔ سلطان الپرسلان سلجوقی تھا۔ سلطان الپرسلان 425 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ چاغری بیگ نشاپور سے لے کر دریائے سیہو تک کے علاقوں کا والی تھا، جبکہ چاغری بیگ یعنی الپرسلان کے باپ کا بڑا بھائی تغرل بیگ سلجوقوں کا بادشاہ تھا، اور اسی کی طرف سے الپرسلان کا باپ چاغری بیگ ان علاقوں کا والی تھا۔ سلجوقی بنیادی طور پر ترک تھے اور اپنے ایک جد امجد سلجوق کی وجہ سے سلجوقی کہلائے۔ اس سلجوق کے باپ کا نام دقاق تھا، جو ترکوں کے ایک طاقتور گروہ کا سردار تھا، اور وہ ترکوں کے بادشاہ بیگو کا مقرب خاص اور مشیر تھا۔ سلجوق کا باپ دقاق جہاں ایک نہایت زیرک دانش مند جہاندیدہ شخص تھا، وہاں وہ انتہا درجے کا شجاع اور دلیر تھا۔ بہادری اور جرات مندی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ اس کی اسی جرات اور دلیری کی وجہ سے اسے تمر تالیق کے نام سے پکارتے تھے، یعنی ترک امام۔ ترکوں کے بادشاہ بیگو کو دقاق پر اس قدر اعتماد اور بھروسہ تھا کہ وہ اس کے مشوروں کے بغیر کام نہیں کیا کرتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر بیگو اور اس کے درمیان شدید اختلافات بھی ہو گئے اور قریب تھا کہ ان کے مابین جنگ و جدل تک نوبت پہنچ جاتی، لیکن بااثر سرداروں نے بیچ میں پڑ کر دونوں کی صلح کرا دی۔ دونوں کے درمیان اختلافات کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ مورخین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ بیگو نے ترکوں کے ایک گروہ کو سزا دینے کا حکم دیا۔ دقاق نے ان کو بے گناہ ٹھہرایا اور ان کی رہائی کی سفارش کی۔ بیگو غضبناک ہو گیا اور اس نے دقاق پر تلوار کا وار کیا۔ جواب میں دقاق نے اپنی برچی سے اس کے سر پر ضرب لگائی۔ اس موقع پر قریب تھا کہ دونوں بھڑک کر اٹھتے، دونوں کے ساتھی اور ہم نوا ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جاتے، لیکن اس موقع پر دربار کے دوسرے امراء دونوں کے درمیان آ گئے اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ دونوں میں صلح کرا دی۔ اسی دقاق کے بیٹے کا نام سلجوق تھا۔ کہتے ہیں کہ سلجوق کی ولادت ان دنوں ہوئی جب دقاق اور بیگو کے درمیان صلح ہو چکی تھی۔ گو سلجوق کے بچپن کے حالات تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مورخ اس سے متعلق تفصیل نہیں لکھتے، لیکن یہ بھی اندازاً کہتے ہیں اس کی تربیت نہایت اچھے پیمانے پر ہوئی۔
اور وہ عقل و فراست، قیادت و شجاعت اور جرأت مندی میں اپنے نامور باپ دقا کا حلف رشید ثابت ہوا۔ ابھی وہ 9 عمر ہی تھا کہ اس کے باپ دقا کا انتقال ہو گیا، لہٰذا ترکوں کے بادشاہ بیگو نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اسے ایک عمدہ خطاب دے کر اپنے لشکریوں کا سپہ سالار بنا دیا۔ رفتہ رفتہ سلجوق کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا کہ بادشاہ ہر کام میں اس سے مشورہ لینے لگا۔ اس سے دوسرے امراء کا کان کھڑے ہو گئے اور وہ سلجوق کو بادشاہ کے نظروں میں گرانے کے منصوبے بنانے لگے۔ ان سازشی امراء کے ساتھ ترکوں کے بادشاہ بیگو کی بیوی بھی شامل ہو گئی۔ ایک مرتبہ سلجوق دربار میں مسند شاہی کے بالکل قریب جا بیٹھا۔ بیگو کی بیوی کو اس کی یہ جسارت سخت ناگوار گزری، لہٰذا اس نے ترکوں کے بادشاہ بیگو سے کہا، یہ نوجوان ابھی سے آداب شاہی کی پرواہ نہیں کرتا تو آئندہ خدا جانے کیا کرے گا۔